یہ بات ہے کوئی 9 اگست نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ ڈیزالو نہیں ہوئی تھی اسمبلیز، اور اس سے پہلے JUIF کے سینئر رہنما میرے پروگرام میں تھے اور انہوں نے اس وقت بولا تھا کہ ہمیں کوئی 25-30 KP کے PTI کے لوگ اپروچ کر رہے ہیں. جی بالکل لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ہم بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے، اور ابھی یہ ہوتا رہتا ہے. اب میں اس اسد کیسر صاحب کی ملاقات سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. اب یہ کافی پرانی بات ہے، کوئی 5-6 مہینے پرانی بات ہے. 9 مئی کے بعد کی بات ہے، جب وہ لگ رہا تھا کہ ڈیفیکشنز شروع ہوں گی اور لوگوں کے بیان آنا شروع ہو گئے تھے کہ جی یہ ہم PTI کے کچھ لوگوں کے بیانات آنا شروع ہو گئے تھے کہ جی یہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہے، یہ ہماری پالیسی نہیں ہے، یہ انڈیویجولز ہیں. مطلب وہ جو ایک ماحول بن رہا تھا، لگ رہا تھا. اب آ جاتے ہیں کہ ابھی جو ملاقات ہے، اب ایک منیمم جو ہوگا تمام سیاسی جماعتوں کا، اور اطلاعات بھی ایسی ہیں کہ الیکشن سے پہلے تمام سیاسی جماعتوں کو منیمم ایک چیز پر سب کو ایک پیج پر ہونا ہے، اور وہ ہونا ہے چارٹر آف اکانومی. کہ بہت ساری ایسی چیزیں یا ایسے ڈیسیژنز یا پالیسی ڈیسیژنز جو ہیں ابھی اس پیریڈ میں لیے جائیں گے، جن کے اوپر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جب بھی وہ حکومت میں آئے گی تو وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، یا اس کو ریورس نہیں کرنا، اس کو چینج نہیں کرنا، آلٹر نہیں کرنا. اور کچھ انٹرنیشنل ملاقاتیں اس سلسلے کی کڑی ہو سکتی نہیں. میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ابھی تو چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہوئی ہیں. دوسرا یہ کہ الائنسز کے بارے میں میرا نہیں خیال کہ PTI کے ساتھ ایز سچ کوئی الائنس کرے گا. یقیناً سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی شاید مشکل ہے، لیکن ایک جدوجہد، خاص طور پر اب اطلاعات جب آ رہی ہیں کہ جی جنوری کا ٹائم تو دیا ہوا ہے الیکشن کمیشن نے، لیکن شاید اب 1 مہینہ انتخابات لیٹ ہو جائیں. اب فروری کی ڈیٹ آنے کی بات ہو رہی ہے. اس میں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ JUIF کا خیال تھا کہ جی جنوری بہت سخت ویدر ہوتا ہے، اور پھر ذرا معیشت بھی ذرا بہتر ہو جائے گی، اور دہشت گردی کی بھی ان کے اوپر کافی، مطلب فی الحال اب تک تو اللہ نہ کرے کسی اور پہ بھی حملہ ہو اور کسی پہ بھی حملے نہ ہوں، لیکن JUIF پہ آپ نے دیکھ لیا کہ ابھی تک حملے ہوئے ہیں. بالکل صحیح. تو ایک تو یہ صورت ہے. دوسرا، تعزیت کے لیے جا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے پاس. پیپلز پارٹی سے اب وقت مانگ لیا ہے. ابھی بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں ہے. یہ اب نہ ہی کچھ اس طرح کا، اگر وہ ترجمان ہیں انہوں نے بولا ہے تو کچھ تو چل رہا ہے. ایگزیکٹلی بہت سے لوگ رول پلے کر رہے ہیں. زرداری صاحب ڈیفینیٹلی KP کے لوگوں سے زیادہ PTI کے اگر کوئی بچ گئے اچھے بڑے تکڑے، بالکل، تو پیپلز پارٹی پنجاب کے لوگوں سے ضرور بات کرنا چاہے گی. اور ریزن وہی ابھی جو مندوخیل صاحب نے بات کی کہ اگر آرڈیننس نہیں دلوانا اور مقابلہ کرنا ہے PMLN کا، جو کہ اناؤنس کر کے آ رہے ہیں لنڈن سے کہ چوتھی بار وزیر اعظم، اور ابھی بھی جتنے فیصلے آئے ہیں عدالتوں میں، اور میں فیصلوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن وہاں پہ جو نعرے لگے ہیں باہر، وہی وزیر اعظم نواز شریف ہی لگے ہیں. جی بالکل. جلسہ لاہور میں وزیر اعظم نواز شریف لگا. تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اگر بات بھی کرے گی کسی بھی جماعت کے ساتھ، تو اس کا زیادہ پنجاب پہ ابھی فوکس ہوگا، کیونکہ انہوں نے کچھ 5-6 مہینے پہلے کلیم کیا تھا کہ ساؤتھ پنجاب، مطلب 9 مئی سے پہلے اگین، کہ ساؤتھ پنجاب میں انہوں نے دوبارہ اپنے قلعے گاڑ لیے. بالکل ایسے. اور پیپلز پارٹی کے ایک اور سیٹ بیک بھی ہوا. نواز شریف کی کمٹمنٹ تھی کہ پنجاب میں کچھ سپیس دیں گے، وہ بیک آؤٹ کر گئے. 15 سیٹوں کی بات ہوئی، پھر 10 کی ہوئی، پھر 8 کی ہوئی، مطلب جو بھی ہے وہ. اب جو پھر پیپلز پارٹی کو دوسرا بڑا جو شوق پنجاب میں ملا وہ تھا IPP کا. ناٹ IPP ایز اے پارٹی، بٹ جہانگیر خان ترین صاحب اس پارٹی کے سربراہ. بالکل ایسے. ساؤتھ پنجاب میں آپ نہ بھی مانے تو نہ کرتے بھی جہانگیر خان ترین صاحب کا ہولڈ ہے. بالکل. رشتہ داریاں، برادری، تعلق، اثر رسوخ، اور جیٹ تو ہے ہی ہے. تو وہ جو ہے نا، وہ پیپلز پارٹی کو ذرا تھوڑا سا وہ، تو میرا ذاتی خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کیونکہ اگر کوئی تھوڑا سا ڈینٹ ڈال سکے گی PMLN پہ، تو وہ پھر PTI کے ساتھ پنجاب کے لوگوں کے ساتھ زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گے. بٹ اگین ہیونگ سیڈ دیٹ، اسد کیسر اور یہ اپر نارتھ پنجاب کے لوگ بھی بنتے ہیں ان کے ساتھ، تو میرا خیال ہے کہ ان کو مذاکرات کرنے چاہیے.